اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہمارے درس حدیث کا نمبر ہے 38 اور آج کا موضوع ہے عفو و درگزر کی اہمیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میں 3 باتوں پر قسم اٹھاؤں تو اپنی قسم میں سچا ہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی دکھائی اللہ پاک اس کو اور عزت دیں گے، عاجزی میں عزت ہے۔ دوسرا یہ کہ جس نے دوسرے مسلمان بھائی کا قصور دل و جان سے معاف کر دیا اللہ پاک اس کو اور عزت دیں گے۔ عفو درگزر میں عزت ہی عزت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ رسول پاک صاحب نے فرمایا کہ صدقہ اور خیرات سے مال و دولت کم نہیں ہوتی، بلکہ میں اس بات پر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ صدقہ اور خیرات سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت اللہ فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے دوسرے مسلمان بھائی کا قصور معاف کر دیا، اس کے ساتھ صلح صفائی کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جس نے بھی میرا کوئی حق مارا ہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ بندہ مجھے کیا دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتے تم معاف کرو، میں اپنے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دوں گا۔ تو بہرحال جس نے دوسرے مسلمان بھائی کا قصور معاف کر دیا تو اس کے ساتھ صلح صفائی کی تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا اجر اور اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سے اللہ فرماتے ہیں کہ متقی لوگ کون سے ہیں، ان کی صفات کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ، متقی لوگ تو وہی ہیں کہ جو غصے کو دباتے ہیں، والعافین عن الناس، اور دل و جان سے بھی معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہوئی کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ نے بہت بڑا حوصلہ دیا تھا۔ تو ایک بار مرتبہ بیٹھے تھے گھر میں تو آپ کی لونڈی باندی نوکرانی آپ کے پاس سالن اٹھا کر لا رہی تھی، لیکن بیچاری کو ٹھوکر لگ گئی، پسل گئی تو برتن جو تھا وہ حضرت کے اوپر جا کر گر گیا۔ حضرت نے غصے کے انداز میں اس لونڈی کی طرف، باندی کی طرف دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی کہ حضرت تو میرے اوپر ناراض ہو گئے۔ اس نے قرآن پاک کا سہارا لیا، فوراً کہا والکاظمین الغیظ، کہ متقی لوگ تو وہی ہیں جو غصے کو دباتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں نے غصے کو دبایا، تجھے سزا نہیں دیتا۔ لڑکی نے کہا لونڈی نے کہ کم از کم آیت کا دوسرا حصہ بھی تو پڑھ لوں، کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت میرے اوپر دل میں ناراض ہو تو میرے لیے تباہی ہے۔ لونڈی نے کہا والعافین عن الناس، کہ متقی لوگ وہی ہیں جو دل و جان سے بھی معاف کرتے ہیں۔ کہا کہ بی بی میں نے دل سے بھی معاف کر دیا۔ لونڈی نے کہا کم از کم میں آیت کو تو پورا کر لوں، تو کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرما دے۔ فرمایا بی بی جاؤ مبارک، آپ کو میں نے آزاد بھی کر دیا۔ تو ایسی ایک سمجھدار عقل مند عورت تھی، لونڈی باندھی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو معاف بھی کروایا اور اپنے آپ کو آزاد بھی کروایا، کیونکہ وہ حضرات جا کر قرآن پر عبور رکھتے تھے، حالانکہ لونڈی تھی نوکرانی، لیکن موقع اور محل کے مطابق آیت کو نکالتے تھے وہ لوگ اور ڈھونڈتے تھے۔ تو اس نے جب یہ آیت پڑھی، حضرت امام حسن رضی اللہ نے آیت پر فوراً عمل کر کے اس کو معاف بھی کر دیا، سزا بھی نہیں دی اور اس کو جا کر آزاد بھی کر دیا۔ یہ لوگ تھے جو صحیح معنی میں قرآن پر عمل کرنے والے تھے، شریعت پہ عمل کرنے والے تھے۔ ہم تو صرف یقین جانے فوٹو اسٹیٹ ہے، زبان سے جا کر کیا ہے کہ دعویٰ کرنے والے اسلام کے بارے میں، لیکن ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان جو تھے وہ تو قبروں میں ہیں، حالانکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی میں گزرے۔ فرمایا مسلمان جو تھے وہ قبروں میں ہے اور اسلام کتابوں میں ہے۔ یعنی اس زمانے میں جب صحابہ کا دور ختم ہو گیا تو وہ روتے تھے کہ وہ دور نکل گیا کہ جس پر ایک صحیح معنی میں مسلمان جا کر فخر کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان جو تھے وہ قبروں میں ہے اور اسلام جا کر کیا ہے، کتابوں میں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات پر
جا کر کیا ہے کہ زور دیا ہے کہ بندہ جا کر دوسرے کی قصور کو معاف کر دے، بڑائی سے، تکبر سے، فخر سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک مرتبہ رسول پاک نے فرمایا کہ خطبے میں صرف 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر آج بھی مسلمان اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں وہ کامیاب ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی خطبے میں کہ صلی صلاۃ مودعا، ہر نماز اس انداز کے ساتھ پڑھا کر گوئے کہ دنیا میں تمہاری آخری نماز ہے، الوداعی نماز ہے، شاید پھر تجھے دوسری نماز پڑھنا نصیب نہ ہو، تو سوچ کر توجہ کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھو، ہر نماز، کہ گوئے کہ دنیا میں یہ میری آخری نماز ہے۔ نمبر 2 فرمائے وہ اجمع الایاس مما فی ایدی الناس، کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال و دولت ہے اس سے اپنا لالچ ختم کرو، لالچ بری بلا ہے۔ آج لالچ نے جا کر کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو برباد کر دیا ہے۔ لالچ رکھے اللہ کی ذات سے رکھے، اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے جو ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ لالچ ختم کرو، بلکہ اللہ کی ذات سے جا کر کے لالچ رکھو، بندوں سے لالچ قطع کرو، ختم کرو۔ اور تیسری بات بڑی پیاری فرمائی، اگر اس پر عمل ہو جائے تو ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ فرمائے وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات زبان سے مت نکال کہ کل آپ کو معافی مانگنا پڑے، کل پھر آپ کو جا کر کیا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا پڑے، جی مجھے معاف کرو۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی بات زبان سے نکالتے ہیں تو پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ آج معمولی بات پر جا کر گالم گلوچ پر لوگ اتر آتے ہیں اور جا کر کے ڈس کر لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں دوسرے کو، پھر دوسرے دن آئے مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، میلہ لے جاتے ہیں اور جا کر کے پنچایت لے جاتے ہیں اور منت سماجت کر کے جا کر منانے کی لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسی بات زبان سے مت نکال یا ایسا کام مت کر کہ کل آپ کو معافی مانگنا پڑے، پہلے سوچو کہ اس بات کا انجام کیا ہوگا۔ اگر اس بات پر ہمارا عمل ہو جائے کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں پہلے اس کے بارے میں سوچ لیں تو کبھی بھی جا کر ہمارے معاشرے میں جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کیا ہے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی، اس پر عمل ہو ہمارے سارے دنیا آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ رسول پاک نے جو عفو درگزر کا سبق دیا ہے، تعلیم دی ہے، تو خود رسول پاک کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا اور حضور پاک نے جا کر کیا کہ عفو درگزر پر کتنا خود عمل کر کے دکھلایا ہے دنیا کو۔ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے لیے رسول پاک کی مبارک زندگی میں، رسول پاک کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ وہ کام کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، وہ کام کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا ہو۔ تو حضور کی بات اور حضور کے عمل کو جا کر نمونہ بناؤ۔ اب خود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک کی مکی زندگی کتنی مظلومانہ زندگی تھی۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے سامنے سجدے میں جا کر کیا کہ ایک خالق کی کائنات کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں۔ ایک بدبخت نے اونٹ کوئی ذبح ہو چکا تھا تو اونٹ کی غلاظت اوجری اور جا کر غلاظت اٹھائی، رسول پاک کی مبارک سر پہ جا کر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، وہ گھر سے جاتی ہے اور جا کر وہ غلاظت اٹھاتی ہے اور کافروں کو برا بلا کہتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ 2 جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی رشتوں کا جھگڑا نہیں تھا، مکان و زمینوں کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ جھگڑا جو تھا وہ اللہ کے لیے تھا۔ تو رسول پاک صاحب نے اس دین کے لیے کتنے تکلیفیں اٹھائی ہیں، سجدے میں پڑے ہیں اور ایک بدبخت اوپر سے آ کر آپ کے مبارک سر پہ، مونڈوں پہ، پیٹھ پر جا کر کیا اونٹ کی غلاظت اوجھے ڈالتے ہیں۔ رسول پاک صاحب ایک دفعہ گھر جا رہے تھے تو ایک بدبخت نے اوپر سے جا کر آپ کے اوپر غلاظت پھینک دی۔ آپ گھر تشریف لے گئے، اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ذرا اوپر سے یہ چہرہ مبارک صاف فرمائے۔ وہ بچی رسول پاک صاحب کو صاف فرما رہی ہے، صاف کر رہی ہے اور ساتھ رسول پاک صاحب کی مظلومیت پر رو رہی ہیں۔ فرمایا بیٹی رونا نہیں، اللہ پاک آپ کے ابو کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس دین کو اللہ پاک اپنے پاؤں پہ کڑا فرمائیں گے اور اللہ پاک لوگوں کو دکھلائیں گے
آج ٹھیک ہے ہم مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ یہ دین اللہ پاک چمکائیں گے، لوگوں کے دل میں اترے گا، اور پھر انشاءاللہ ایک وقت ہوگا، آزاد وقت ہوگا، اللہ کے بغیر کسی اور کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ہجرت فرما رہی ہیں، تو ایک بدبخت نے جا کر کے اونٹ کے اوپر سواری پر بیٹھی ہیں، کہا کہ نیچے اترو، ہم آپ کو جانے نہیں دیتے۔ کہا کہ میں اپنے ابا جان رسول پاک صاحب کے پاس مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہی ہوں۔ کہا کہ نہیں جانے دیں گے، کہا کہ میں جاؤں گی۔ تو ایک بدبخت نے غبار ابن اسود نے اوپر سے دھکا دیا، چھٹان پہ گر گئی، آپ کو حمل تھا تو بہرحال حمل ساکت ہو گیا اور تکلیف اٹھانی پڑی۔ 9 سال تک بیماری میں مبتلا تھی، پیلی ہو گئی تھی، رنگ بالکل پیلا تھا، خون جا کر کیا وہ نکل چکا تھا، اور اسی بیماری میں 9 سال کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو گوئے کہ رسول پاک کی ایک بچی کا قاتل تھا غبار ابن اسود، کہ جس نے حضور پاک کی بچی کو قتل کیا تھا، تکلیف پہنچائی تھی۔ لیکن یہی غبار جب فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے نبی سمجھا کر کے اب اپنی بچی کے قاتل کو جا کر معاف فرماتے ہیں، کیونکہ وہ تو عفو درگزر کی مثال تھے، عفو درگزر کا نمونہ تھے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول پاک کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں اس نے اپنی بچی کے قاتل کو معاف فرمایا، تم بھی جا کر گیا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ برا کرتے ہیں ان کو معاف فرماتے جاؤ۔ رسول پاک نے جب مکہ معظمہ فتح فرمایا، آپ کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا قاتل حضرت وحشی آ گئے، رسول پاک صاحب نے ان سے درگزر فرمایا، معاف کر دیا، اور اس سے کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے معاف کر دوں، لیکن میری ایک بات ضرور سنیں کہ آپ یہ مہربانی کریں کہ میرے سامنے نہ آیا کریں، کیونکہ اگر میں تجھے دیکھوں گا تو جب بھی تجھے دیکھوں گا تو مجھے اپنے محبوب چچا نظر آئیں گے، وہ یاد آئیں گے۔ پھر وہ شام چلا گیا حضرت وحشی، اور وہ رسول پاک صاحب کے سامنے نہیں آیا کرتا تھا، حالانکہ آپ نے اس کو معاف فرمایا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آیا کریں، مجھے اپنا محبوب چچا یاد آ جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اپنے محبوب چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، اور صرف قاتل نہیں بلکہ درندگی کا مظاہرہ کیا تھا حضرت حمزہ کے ساتھ، اس کی اعضاء کٹوائے تھے، ناک، کان، ہونٹ، حتیٰ کہ جگر کو، دل کو، گردے کو نکالا تھا، لیکن اس کے ہوتی ہوئی بھی رسول پاک صاحب نے جا کر کیا ہے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، عفو درگزر سے کام لیا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ فتح فرمایا تو ایک کافر تھا جس نے رسول پاک ہم کو بڑی اذیت پہنچائی تھی، وہ آپ کے سامنے کانپتا ہوا آیا، لڑ رہا تھا، خوف اس کے اوپر مسلط تھا۔ رسول پاک صاحب نے اس کو تسلی دلائی، کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، گھبرانا نہیں، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ معظمہ میں سو کا گوشت کھایا کرتی تھی، کیونکہ مکہ معظمہ کے لوگ اس زمانے میں گوشت کو سکھایا کرتے تھے، خشک کرتے تھے، تو روب راب نہیں ڈالا کہ تم میرے روب میں آ چکے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، کہا کہ میں نے معاف کر دیا، گھبرانا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، بادشاہ لوگ نہیں ہوں، اس سے کہ بادشاہ لوگ ہی جا کر سزا دیتے ہیں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، اس کو معاف کر دیا۔ پھر جب مکہ معظمہ فتح فرمایا تو رسول پاک صاحب نے حضرت بلال سے کہا کہ جا کر مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آذان دے دے، اور میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، تمام مشرکین مکہ وہاں پر اکٹھے ہوں، جمع ہوں۔ رسول پاک صاحب وہاں چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ آپ کو مجھ سے کیا توقع ہے؟ پہلے تو لوگوں نے جا کر کیا کہ تبصرے کیے، حضور ابھی تک نہیں آئے تھے، حضرت بلال نے آذان دی تو ایک نے کہا دیکھو اس کالے کوے کو، بلال کو کوا کہا، اس کالے کوے کو دیکھو ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہے، کل ہمارا غلام تھا، بیٹ بکریوں کو چراتا تھا، آج ہم سردار نیچے بیٹھے اور یہ اوپر کھڑا ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کو کالا کوا کہا۔ ایک نے کہا اپنے بھائی جان سے، بھائی جان ہمارے باپ اچھے تھے کہ وہ توحید و رسالت کی آواز سننے سے پہلے فوت ہو گئے، اور ہم بدقسمتی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ جا کر بدقسمتی سے سن رہے ہیں، ہمارے باپ اچھے تھے۔ ابو سفیان سے پوچھا، وہ بھی بیٹھے تھے، اس نے کہا ابو سفیان سے پوچھا کہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا، حرم شریف پہ اس وقت کنکریاں تھی، ایک پتھر کو اٹھایا، کہا کہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ ابو سفیان نے کہا واللہ اگر میں تبصرہ کروں گا مجھے یقین ہے کہ کنکریاں بھی رسول پاک کو بتا دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک تشریف لائے، فرمایا کہ او اللہ کے بندے، مجھے اللہ نے آگاہ فرمایا بذریعہ وحی، تو نے کیا کہا تھا بلال جا کر کالا ہوا ہے، ہمارے اوپر کھڑا ہے، اور تو نے کیا کہا تھا ہمارے ابو اچھے تھے کہ توحید رسالت کی آواز نہیں سنی، کہا کہ تم اچھے ہو کہ اللہ پاک تجھے
توحید رسالت کے نغمے سنا رہے ہیں. او تو نے کیا کہا تھا؟ ابو سفیان سے کہا کہ کنکرے بھی بتائیں گے مجھے. اللہ میاں نے سب کچھ پہلے بتا دیا. پھر رسول پاک فرمایا آپ کو مجھ سے کیا توقع ہے؟ کہا کہ حضرت جی آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، پھر غلام بنا کر اس کو فروخت کر دیا، پھر جا کر کرتے کراتے اللہ پاک وہ مصر چلے گئے اور مصر میں جا کر غلام تھے، پھر اللہ نے بادشاہ تک وزارت تک آپ کو پہنچایا. تو بھائی آپ کے قدموں میں بیٹھے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے آپ سب کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. تو مشرکین مکہ نے کہا حضرت جی ہمارے ساتھ وہ سلوک فرمائیں گے انشاءاللہ میں آپ سے توقع ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ فرمایا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. اہل مکہ سے کہا اور تم پر کوئی گرفت نہیں، تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ تھے جو مجرم تھے جن نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت پہ مجبور کیا تھا. وہ لوگ تھے جن نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں پہ قاتلانہ حملے کیے تھے. وہ لوگ تھے جن نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ کیا تھا. لیکن حضور پاک نے یک لخت سب کو معاف کر دیا اور عفو درگزر کی مثال قائم فرمائی اور اپنے عمل سے بتایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بھیجا ہے. جو آپ نے جا کر کے سب کو یک لخت معاف کر دیا، عفو درگزر کی مثال قائم فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں گئے ہیں تو راستے میں ایک یہودیہ خاتون جس کا نام زینب تھا، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے گھر بھی دعوت کو نہیں ٹکراتے تھے. اس بدبخت عورت نے بکری کو ذبح کیا اور بکری کے گوشت میں زہر ملایا. رسول پاک پر قاتلانہ حملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گوشت کی بوٹی اٹھائی اور اپنے مبارک منہ میں رکھی تو فرمایا کہ بوٹی مجھے بتا رہی ہے کہ حضرت جی مجھے مت کہیں میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. صحابہ سے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں کوئی بوٹی ہے رکھنے زمین پر، جس کے منہ میں ہے وہ تھوک دے، جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. لیکن حضرت بشر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اس زہر کی وجہ سے جا کر کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. آخری وقت میں رسول پاک صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کو حکم دیا کہ جس کے منہ میں کوئی بوٹی ہے باہر نکال دے، آپ نے کیوں باہر اس کو نہیں نکالا؟ صحابہ تھے. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے تھے صحابہ. اس نے کہا جی میں آپ کے سامنے بیٹھا تھا تو آپ کے سامنے آپ کے ہوتی ہوئی میں آپ کے سامنے کیسے بوٹی کو منہ سے نکالتا؟ یہ آپ کی مجلس کی بے حرمتی تھی. حضرت جی میرے لیے مجھے یقین تھا کہ یہ بوٹی مجھے مروا رہی ہے، اس بوٹی کے کھانے سے جا کر میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے موت پسند تھی، لیکن آپ کی مجلس کی بے حرمتی میرے لیے مشکل تھی. تو بالکل حضرت بشر رضی اللہ عنہ کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا اور فوت ہو گئے. عورت کو بلایا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی؟ کہا کہ حضرت جی میں نے تمہارا امتحان لینا تھا کہ اگر تم جا کر کیا ہے کہ پیغمبر برحق ہے پھر آپ پر زہر کا اثر نہیں ہوگا، اگر نہیں ہے تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. رسول پاک صاحب نے پھر بھی جا کر کیا ہے اتنا بڑا جرم اس سے کیا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صاحب نے اس عورت کو معاف کر دیا. کتنے بڑی شان ہے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والی عورت، اس کو بھی جا کر معاف کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ نے جہاد کے لیے صحابہ کو بھیجا تھا. تو صحابہ جب واپس آئے، یہ حاتم طائی کے علاقے کی طرف قبیلہ بنو طائی کی طرف آپ کا لشکر کیا ہوا تھا. تو کچھ قیدی لائے گئے. ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی صفانہ. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حاتم طائی کے ایمان کے بارے میں اکثر علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ رسول پاک کی نبوت سے پہلے یہ فوت ہو چکے تھے، پہلے گزرے ہیں، تو اس وقت انسان کی نجات کے لیے توحید بھی کافی ہوتی تھی. تو عام علماء یہ فرماتے ہیں کہ توحید کا قائل تھا اس لیے کہ اس نے جتنے بھی اشعار پڑھے ہیں اس میں کبھی بت لات اور منات اور عزا وغیرہ کا حوالہ نہیں دیا ہے. اس نے ہمیشہ جب بھی کوئی قسم اٹھائی ہے تو اللہ کی ذات پر اٹھائی ہے. پھر اس پہ سخاوت تھی، سخاوت اللہ کی صفت ہے. تو بہرحال اس زمانے کے لوگ رسول پاک کی بعثت سے نبوت سے پہلے جو فوت ہو چکے ہیں اور وہ توحید کے قائل تھے، تو عام علماء یہ فرماتے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائیں گے. وہاں صرف توحید ہی کافی تھی، نبوت تو حضور کی ابھی تک آئی نہیں تھی. تو عام علماء یہ فرماتے کہ حاتم طائی مسلمان ہو کر فوت ہوئے تھے، توحید کے ساتھ فوت ہوئے تھے، مومن تھے. تو اس کی بیٹی جا کر کیا گرفتار ہو کر آئی، اس کا نام تھا صفانہ. رسول پاک کے سامنے جا کر کیا ان کو پیش کیا گیا. اللہ کے نبی سب ایک ایک قیدی کو دیکھتے ہیں، اس کی خیریت پوچھتے ہیں. تو جب صفانہ کا نمبر آیا، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، قیدی کی حیثیت سے لائی گئی تھی. تو اس نے خود کہا حضرت جی میرا نام صفانہ ہے، میں مشہور اپنے زمانے کے سخی جواد
حاتم تائی کی بیٹی ہوں، حضرت جی میرے ساتھ آپ عفو درگزر والا معاملہ فرمائیں، رحم والا معاملہ فرمائیں۔ رسول پاک صاحب نے موڈے سے چادر اتار کر اپنی مبارک چادر اس کے سر پہ ڈال دی، اس کے سر پہ چادر بچھائی۔ صحابہ نے حضرت جی اپنی مبارک چادر اور ایک کافرہ عورت کے سر پہ آپ ڈال رہے ہیں۔ فرمایا بچی بچی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خواہ جس کی بھی، جیسے کہ میرے دل میں اپنی بچیوں کی قدر ہے، آخر یہ بھی کسی کی بچی ہے، اس کی بھی جا کر میرے دل میں قدر ہے۔ تو اللہ کے نبی صاحب نے اس کو باپردہ کر دیا اور اس کے سر پہ جا کر کیا ہے، چادر مبارک جا کر پھیلائی۔ تو اس نے کہا جی میرے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمایا۔ فرمایا میں نے آپ کو آزاد کر دیا، حضور نے فرمایا غلامیت سے آزاد کر دیا۔ حضرت جی کہا کہ مجھے سواری بھی دے اپنے گھر تک، کہا کہ سواری بھی دے دی۔ کہا کہ جی مجھے غلام بھی دے دے خدمت کے راستے میں، کہا کہ غلام بھی دے دیا۔ کہا کہ حضرت جی مجھے سفر کے لیے خرچہ بھی دے، کہا کہ میں نے خرچہ بھی دے دیا۔ اپنے بھائی کے پاس گئی، اس کے بھائی کا نام تھا عدی بن حاتم، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اس کو جا کر کیا تانا دیا، اس کو ڈانٹا کہ تو نے اپنی بوڑھی جا کر کیا ہے کہ بہن کو اکیلے چھوڑا، خود بھاگ گئے۔ کہا کہ جاؤ سیدھے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صاحب سے ملاقات کر لے، فوراً ایمان لے آئے۔ کہا کہ خدا کی قسم پہلے ہم فخر کرتے تھے کہ اگر دنیا میں کوئی بڑا جواد بڑا سخی ہے وہ ہمارا والد حاتم طائی ہے، لیکن واللہ اپنے باپ سے کہیں زیادہ سخاوت کرنے والی شخصیت کو میں دیکھ کر آئی ہوں۔ حضور نے مجھے معاف بھی کر دیا، سر پہ جا کر چادر مبارک بھی ڈال دی اور خرچہ بھی دیا، سواری بھی دی، غلام بھی دیا، مجھے بڑی عزت و اکرام سے نوازا۔ تو حاتم طائی کا بیٹا عدی فوراً آئے مدینہ منورہ میں اور مسلمان ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو منافقوں کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا مخلص مسلمان صحابی تھا، حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جی آپ کو پتہ ہے کہ میرا والد جو کچھ بھی تھا وہ تو اللہ کو اس کا علم ہے، اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے۔ حضرت جی میری عزت کی خاطر میرے والد کو جا کر آپ کفن میں کرتا پہنائے۔ رسول پاک صاحب نے کرتا دیا۔ صحابہ نے کہا جب وہ اس کا بیٹا چلا گیا، حضرت جی اپنے دشمن کو جو آپ کا، آپ کے اللہ کا اور مسلمانوں کا اور دین اسلام کا دشمن تھا، اس کو اپنا مبارک کرتا پہنا رہے۔ فرمایا کہ میرا کرتا جا کر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ بات یہ ہے کہ صرف اس کی بچی کی خاطر اور عزت افزائی میں نے کرانی تھی۔ بچہ مخلص مسلمان ہے، اس سے تقاضا کیا، اس سے مطالبہ کیا تو میں نے اس کو ٹکرانا نہیں۔ دوسرا یہ کہ جنگ بدر میں جب میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی کی حیثیت سے آئے تھے، وہ قد سے لمبے تھے، ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، اسی منافق نے جا کر کیا رئیس المنافقین قد سے لمبے تھے، اس سے اب تک کرتا پہنایا تھا، تو اس سے میں نے اس کو کرتا دیا کفن میں کہ ایک منافق کا میرے اوپر قیامت کے دن احسان نہ رہے، میں دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ دلوانا چاہتا ہوں۔ پھر رسول پاک ہم جنازہ پڑھانے گئے، اپنے دشمن کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے رسول پاک ہم آگے امامت کے لیے نکل گئے، بخاری شریف کی حدیث عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول پاک ہم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حضرت جی اپنے دشمن کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، کہ اللہ پاک نے آپ کو منع نہیں فرمایا ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ اللہ نے آپ سے سورۃ توبہ میں نہیں فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، حتیٰ کہ اگر آپ 70 مرتبہ منافقین کے لیے استغفار کی دعا، مغفرت کی دعا مانگے پھر بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے۔ فرمایا کہ اگر 70 سے زیادہ اللہ پاک میرے استغفار سے ان کو معاف کر سکتے ہیں، میں 70 سے زیادہ بھی ان کے لیے استغفار پڑھوں گا منافقین کے لیے۔ اور پھر رسول پاک صاحب نے جا کر جنازہ پڑھایا، کہا کہ ابھی تک اللہ پاک نے مجھے جنازہ پڑھانے سے نہیں روکا، جب روکیں گے پھر نہیں پڑھاؤں گا۔ جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اس منافق کو لوگوں نے جا کر قبر میں اتارا، ابھی قبر بند نہیں ہوئی تھی۔ رسول پاک فرمایا کہ نہیں، بغیر اجازت کے کیوں اس کو دفنایا، قبر سے نکالو، ابھی قبر بند نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صاحب نے گود میں اس کو لٹایا اور اپنا مبارک لعاب ایک منافق ایک دشمن کے منہ میں ڈالا، دنیا پر یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کہ انبیاء کرام کس سے بدلہ نہیں لیتے۔ انبیاء کرام تو عفو درگزر کی مثال ہوتے ہیں، اور ایک ہمارا دور ہے کوئی معمولی جا کر گالی بھی دے اس کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں، اس کو بے عزت بنانے کی، اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دو جہانوں کے سردار کا دشمن ہے، جنازہ پڑھا رہے ہیں، کرتا کفن میں پہنا رہے ہیں، پھر جا کر قبر سے اس کو نکال کر کے لعاب مبارک ڈال رہے ہیں۔ مولانا حسین محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کا یہ اثر ہوا کہ اسی قبرستان میں منافقین کے، اسی رئیس المنافقین کے خاندان کے 1400 بندے بیک زبان کلمہ طیب پڑھنے لگے کہ واقعی پیغمبر برحق ہے، اپنے دشمنوں سے بھی اخلاقی کریمانہ کا مظاہرہ کرتے ہیں، عفو درگزر کا کام لیتے ہیں۔ تو 1400 بندے اس کے خاندان کی جا کر فوراً کھڑے ہو گئے اور کلمہ پڑھ گئے، مخلص مسلمان بن گئے۔ دیکھا
تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حوالہ دیا، اب اس کا بھی سنیں۔ دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس تھے، شیخ الحدیث تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، تو حدیث کا درس دے رہے ہیں، 400-500-600 طالب علم آپ سے حدیث پاک پڑھتے تھے، دورہ حدیث۔ تو دورہ حدیث میں بیٹھے تو ایک پرچی آپ کو مل گئی، حضرت کا درس بہت بڑا تھا، لمبا چوڑا، تو سبق کے بعد پھر جا کر آپ کو پرچیاں لوگ دیتے تھے، ان پہ سوالات ہوتے تھے تو آپ سوالات کے جوابات دیتے تھے۔ ایک پرچی آ گئی، اس پر لکھا تھا 300 اعتراضات تھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا آپ کافر ہیں تو آپ حدیث نہیں پڑھا سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے، رئیس المحدثین ہے اور محدثین کے سردار شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پرچی پر جا کر یہ ایک آدمی گالی لکھتا ہے کہ تم کافر ہو اور کافر حدیث نہیں پڑھا سکتے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ تم نعوذ باللہ جا کر ناجائز اولاد ہو، اپنے ماں باپ کی، اللہ اکبر، اپنے ماں باپ کی تم ناجائز اولاد ہو تو تم حدیث نہیں پڑھا سکتے۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ جب تم کافر ہے، تم ایک ناجائز اولاد ہے، تو تم دارالحدیث میں حدیث پڑھانے کے قابل بھی نہیں ہو۔ حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پرچی اٹھائی، غور سے پڑھا، مسکرائے، کیا شان تھی ان لوگوں کی، جذبات بھی نہیں آئے ان کو، جس نے جا کر کیا کہ پرچی بھجوا دی اس کو دبایا نہیں، برا بلا نہیں کہا، اس انداز میں جا کر لڑکوں سے آپ مخاطب ہو گئے۔ فرمایا کہ ایک بھائی نے ایک رکا لکھا ہے جس میں 2-3 سوالات ہیں، اس کو بھائی کہا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں کافر ہوں اور کافر حدیث پاک نہیں پڑھا سکتا۔ لوگوں میں جوش پیدا ہو گیا، لڑکے پہ کون ہے یہ، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کہا کہ نہیں، میں نے جواب دینا ہے، اعتراضات میرے اوپر ہوئی ہیں۔ کہا کہ وہ سن لے، اس نے لکھا ہے کہ میں کافر ہوں۔ کہا کہ الحمدللہ ابھی تک توبے کا دروازہ کھلا ہے، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ابھی توبے تک کا دروازہ کھلا ہے۔ 100 سال کا کافر بھی جا کر کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، میں پہلے کافر تھا تو مسلمان ہو گیا۔ کتنا بڑا حوصلہ تھا، کیا جرأت تھی، کتنا پیارا اخلاق کے ساتھ جواب دیا۔ دوسرے سوال کا اعتراض کہ میں ناجائز اولاد ہوں ماں باپ سے۔ کہا کہ الحمدللہ میرا ضلع فیض آباد ہے، ٹھانڈا میرا وطن ہے، شہر ہے، اور میرے والدین کے درمیان جب نکاح ہو رہا تھا اس نکاح کے گواہ بھی آج تک الحمدللہ زندہ ہے۔ یہ بندہ میرے ساتھ مل لے، میں اپنے والدین کے نکاح کے گواہوں کا نام بھی بتاؤں گا، جگہ بھی بتاؤں گا، وہ ان گواہوں کے پاس جا کر تصدیق کر لے۔ اگر ان گواہوں نے جا کر کہا کہ واقعی جا کر کیا ہم نکاح کی تقریب میں موجود تھے، ان کے ماں باپ کا نکاح ہو چکا تھا، ناجائز اولاد نہیں ہے، تو تسلی تمہاری ہو جائے گی۔ اتنا بڑا حوصلہ، انہوں نے لکھا تھا تم ناجائز اولاد ہو، لیکن پھر بھی حوصلے کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ الحمدللہ میرے والدین کے نکاح کے گواہ بھی ابھی تک زندہ ہے، اور گواہ ہوتی اس لیے تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور تیسرا ہے کہ جب میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا اور والدین کے نکاح کے گواہوں کا حوالہ بھی دیا، پتہ بھی بتلا دیا، تو اب تو میں حلالی اولاد ہوں، ناجائز نہیں ہوں، تو اب تو میں حدیث بھی پڑھا سکتا ہوں، دارالحدیث میں بیٹھ بھی سکتا ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ واقعی حوصلہ اسی کا نام ہے۔ یہ صحیح معنی میں رسول پاک صاحب کی مذہب پر بیٹھے ہوئے تھے، جو اللہ کے نبی صاحب کے سامنے جو رکاوٹیں آئی تھی، اور حضور نے حوصلے کے ساتھ کام لے کر اور مبارک سینے کے ساتھ اور مبارک حوصلے کے ساتھ کام لے کر جو ان کے ساتھ تعلق اپنایا، آج ان کی اولاد میں سے حضرت سید مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ نے وہی کردار دکھ رہا ہے جو رسول پاک صاحب کفار مکہ اور مشرکین مکہ دشمنوں کے سامنے وہ کردار جا کر دکھلایا کرتے تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ زبانی جمع خرچ تو آسان ہے نہیں، اپنا کردار کسی پر پیش کرنا، اپنے اخلاق اور خدرگزر سے کام لینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔